بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی بھینٹ، جس کے مصنف ہیں جمال دستی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا خبر لائے ہو؟ مجھے جلد از جلد نتیجہ چاہیے۔ ہم تمہیں اب تک کی تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کرنے آئے ہیں، گوشی نے سیاسی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آپ کو دوبارہ جنگ کے دنوں میں لوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جب وہ خود گوریلا فائٹر اور واما شو اس کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ میں کوئی کہانی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، واما شو نے برہمی سے کہا۔ یہ بتاؤ، قاتل پکڑے گئے یا نہیں؟ ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ چیف انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی لایا ہوں، جس سے تم پہلے مل چکے ہو۔ یہ تمہیں تفصیلات سے آگاہ کرے گی۔ اس نے طوفان کا رخ اپنی ماتحت کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ واما شو نے مناتسی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، تمہارے جوتے کا نمبر کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے جوتے کافی بڑے ہیں۔ قد کے لحاظ سے میرا پاؤں بھی بڑا ہے، اس نے جواب دیا، اور اس سائز کے زنانہ جوتے نہیں ملتے، اس لیے مجبوراً مردانہ جوتے پہنتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک بڑا احاطہ تھا جس میں مزید تعمیراتی مشینری نظر آ رہی تھی۔ پانی کی کمی اور عملے کی بے پرواہی کے سبب جگہ جگہ سے گھاس خشک ہو چکی تھی اور سوکھی زمین نظر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور سراغ رساں کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک پیچیدہ کیس ہے اور ہمیں ابھی تک کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکا جس کی بنا پر آگے بڑھا جا سکے، اس لیے پولیس کے روایتی طریقوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بڑے پیمانے پر لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، یقیناً تمہیں اس کی رپورٹ مل رہی ہوگی۔ ہم نے اخبارات کے ذریعے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کے پاس اس بارے میں کچھ معلومات ہوں تو ہم سے ضرور شیئر کریں، اور یہ سب کچھ سرکاری خرچ پر ہو رہا ہے، گوشی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور واما شو اسے گھور کر رہ گیا۔ جیسا کہ میں بتا رہی تھی، سراغ رساں مناتسی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے عوام سے متعدد بار اپیل کی، بچوں، والدین اور سینٹ جان اسکول کے اساتذہ سے انٹرویوز کیے، لیکن کسی نے بھی وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی۔ پھر ہم نے ان گواہوں کو بھی بیانات قلم بند کیے جو اس وقت جھیل کے قریب موجود تھے۔ گزشتہ 15 دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ گوشی نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ اب ہم مجرموں کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، مناتسی نے کہا۔ واما شو نے اپنا سر تھوڑا سا ایک جانب گھمایا اور بولا، ان انٹرویوز سے کیا حاصل ہوا؟ گوشی اس سوال کا جواب دینے کے بجائے زور زور سے کھانسنے لگا۔ یہ کھانسی اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے پاس واما شو کے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو چیک کیا جن کے ناموں کی فہرست میں نے تمہیں دی تھی؟ اس فہرست میں 7 نام ہیں، سراغ رساں مناتسی نے کہا۔ ان میں سے میں نے 4 کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن کائنیگی اور ووکائے اور جیک ما کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں ملیں گے۔ یہ نااہلی کی انتہا ہے، اسی وجہ سے یہ ملک تنزلی کی جانب جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگ حد سے زیادہ سست اور کاہل ہیں۔ میں ہر روز صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور سب سے پہلے 6:15 بجے دفتر پہنچ جاتا ہوں۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو میں نے سخت محنت اور جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور تم لوگ سارا دن اپنے دفتروں میں بیٹھ کر شکار کا انتظار کرتے ہو تاکہ گھر جانے سے پہلے اپنی جیب بھر سکو۔ یہ تینوں چینی بزنس مین ہیں۔ اس ملک میں کسی چینی کو تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ واما شو نے اپنی بات ختم کی اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تمہارا بہت شکریہ، مناتسی نے کہا۔ نہیں، شکریہ تو مجھے تم لوگوں کا ادا کرنا چاہیے کہ خالی ہاتھ میرا وقت ضائع کرنے چلے آئے۔ میں 1 ہفتے میں تمہیں قاتل کا نام بتا دوں گی، بس رہنے دو۔ واما شو نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میں پرائیویٹ سراغ رساں کی خدمات حاصل کر رہا ہوں جو کم از کم یہ تو معلوم کر سکے کہ یہ تینوں چینی اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ سر،
گیٹ آؤٹ، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تم دونوں فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ گوشی تھوڑا سا تعظیماً جھکا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ سراغ رساں مناتسی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ان کے باہر آتے ہی سیکرٹری اپنی جگہ سے اٹھی اور واماشو کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ گوشی سارے راستے اپنا سر ہلاتا رہا۔ اپنی کار کے قریب پہنچ کر اس نے چھت پر ہتھیلی رکھی اور چند لمحوں تک پرسکون ہونے کی کوشش کرتا رہا، پھر سراغ رساں کی طرف مڑ کر بولا، جاؤ ان تینوں چینیوں کو تلاش کرو۔ جب روناکو ہائی لینڈ ہوم پہنچی تو ٹیلی ویژن پر مقبول ڈرامہ ٹیمی چل رہا تھا۔ وہ دستک دیے بغیر اندر چلی گئی جیسے پہلے کبھی جاتی تھی جب یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ واماشو اور تسارا لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر چونک گیا اور بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تسارا نے ناگواری سے کہا۔ کیا تم اس پالتو کتیا کو یہ بتاؤ گے کہ میں جانوروں سے بات نہیں کیا کرتی؟ روناکو نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تم کسے کتیا کہہ رہی ہو؟ تسارا نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا جس کی چوتھی انگلی میں ایک ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تمہیں دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ سیکھا ہی نہیں۔ روناکو اپنے جبڑے بھینچتی ہوئی بولی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب اس نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، واماشو نے غصے سے کہا۔ اس نے ہمیشہ ایسے انتظامات کیے تھے کہ ان دونوں کا کبھی آمنا سامنا نہ ہو۔ مثلاً بیٹے کی تجہیز و تکفین کے موقع پر اس نے تسارا کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ روناکو کے سامنے نہ آ سکے۔ اس نے تسارا کو نرمی سے کہا، برائے مہربانی اپنے بیڈ روم میں جاؤ۔ وہ اپنی سوکن کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گو کہ وہ کافی بڑا گھر تھا، لیکن جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں، اسی طرح گھر خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس میں دو سوکنوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد واماشو اپنی سابقہ بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ اب بھی میرا گھر ہے، پورا نہیں تو آدھا ہی صحیح، جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ جب تم نے مالبرو ہاؤس لیا تو سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کیا رکھا ہے جو مجھے دو گے؟ میں یہاں اپنے بیٹے کی چیزیں لینے آئی ہوں۔ میں نے تم سے اپنا بچہ مانگا تھا، لیکن تم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، پھر بھی اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے لیے میں تم سے ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ اب تم مجھے کیا دو گے؟ تناشی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واماشو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ اس کا سر ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور دروازے میں کھڑا ہو کر اسے تناشی کی چیزیں سمیٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس کے بستر کی طرف بڑھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے پسندیدہ جوتے، پوسٹر، رگبی کی جرسی، کتابیں اور چند دوسری چھوٹی موٹی اشیاء اکٹھی کیں۔ پھر اس نے کمرے پر آخری نگاہ ڈالی اور باہر آ گئی۔ تب واماشو کو احساس ہوا کہ وہ اب کبھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ گھر جسے ان دونوں نے مل کر اس وقت خریدا جب اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ سراغ رساں مناتسی مدر ویل روڈ پر کھڑی اپنے کام کے سلسلے میں مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت کافی شدید سردی ہو رہی تھی۔ اس نے تھرماس سے بغیر چینی کی بلیک کافی نکال کر پی۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے سے اینٹوں سے لدا ہوا ٹرک گزرا۔ پھر اس نے بینز کار کو ڈگلس روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سکون کے ساتھ چائے پیتی اور انتظار کرتی رہی۔ 20 منٹ کے بعد اس نے اپنی گاڑی 100 میٹر کے فاصلے پر ایک احاطے میں کھڑی کی۔ رات کی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے نہ پہچان سکا اور اس نے وہاں گاڑی کھڑی کرنے پر اعتراض کیا، لیکن جب اس نے اپنا بیج دکھا کر زمبابوے پولیس اور CID کے الفاظ کہے تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بیرونی گیٹ کھول دیا۔ وہ خرامہ گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکا ہوا تھا اور اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے اس میں بہت سے سکے بھرے ہوئے ہوں، جبکہ مارکیٹ میں ان کا استعمال ترک ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 6:40 ہوئے تھے۔ وہ استقبالیہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی دوسری منزل تک پہنچی اور ایک دروازے پر دستک دی۔ کیا ہے؟ اندر سے واماشو کے چلانے کی آواز آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تم ہو؟ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ پا سکا۔
میں سمجھا کہ گارڈ ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر واپس آؤں گی۔ امید ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہیں کرو گی۔ مناتسی نے میز پر سے اخبار اٹھایا اور اس میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا پھاڑ لیا، پھر اپنے ہینڈ بیگ میں سے تمباکو نکال کر اسے کاغذ پر رکھا اور سگریٹ بنائی، پھر اسے بھی ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ واماشو بے چینی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس سینچر والے روز تناشی اسکول گیا اور کرکٹ کھیلتا رہا۔ اس نے 21 رنز بنائے اور اس کی 14 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیم نے سینٹ جارج کو 39 رنز سے ہرا دیا۔ پھر اس نے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور کار پارک کی طرف چل دیا۔ تم بعد میں پہنچے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر تم نے گھر فون کیا لیکن تناشی گھر بھی نہیں پہنچا تھا۔ تم نے اس کے دوستوں سے پوچھا لیکن اسکول میں کسی نے بھی غیر معمولی بات نوٹ نہیں کی۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا، ہم پہلے یہ سب جانتے ہیں۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے ایک سیاہ بینز میں سوار کیا گیا تھا۔ وہ بالکل تمہاری کار کے جیسی تھی، وہی رنگ، وہی ماڈل۔ مناتسی نے کہا۔ واماشو لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، میں نے اسے اپنی کار میں نہیں بٹھایا۔ ہاں تم نے اسے اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا کاروبار مندہ جا رہا ہے اور آمدنی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ تمہاری تمام مشینری ناکارہ اور زنگ آلود ہو گئی ہے، اور تمہیں چینیوں سے سخت مقابلہ درپیش ہے۔ ان کے پاس جدید آلات اور مشینری ہے۔ وہ اپنے مزدور لے کر آئے ہیں جو سستے ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں اور تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح چینیوں کی جو بچت ہوتی ہے اس سے وہ مقامی اہلکاروں کو خرید لیتے ہیں۔ تم نے اپنے جن دشمنوں کی فہرست دی تھی وہ سب تعمیرات اور سول انجینئرنگ میں تمہارے حریف تھے۔ اس فہرست میں 3 زمبابوین اور جنوبی افریقی کمپنیاں تمہارے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تم نے ہمیشہ سرکاری ٹھیکوں پر انحصار کیا، لیکن اب سرکار بھی مشرق کی جانب دیکھ رہی ہے، اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چینیوں کو کس طرح شکست دی جائے۔ اب مستقبل ان کا ہے اور تم گزرا ہوا ماضی بن چکے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں کا میرے بیٹے کے قتل سے کیا تعلق ہے۔ واماشو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں اور پیشانی پر بل پڑ رہے تھے۔ میں تمہارے باس کو فون کر کے کہتا ہوں کہ تمہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ تم انتہائی نالائق اور نکمی پولیس آفیسر ہو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، سراغ رسا مناتسی نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم ایک ضعیف الاعتقاد شخص ہو، لہٰذا اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے تم نے روحانی مشیروں سے رجوع کیا۔ پادری نے تم سے کہا کہ جس طرح ابراہم نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اسی طرح تمہیں بھی اپنی عزیز ترین ہستی یعنی تناشی سے دستبردار ہونا ہوگا۔ تمہارے پاس دوسری بیوی ہے اور تم مزید بچے پیدا کر سکتے ہو۔ اس طرح تناشی کی قربانی دینے میں تمہیں کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کاروبار کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر دوا نہیں ہو سکتی۔ واماشو کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، نتنے پھول گئے، اور وہ طوفان کی زد میں آئے ہوئے سرکنڈے کی طرح ہلنے لگا۔ یہ پادری ہی تھا جس نے تمہارے بیٹے کو اپنی سیاہ بینز کار میں بٹھایا جو تم نے کچھ عرصہ قبل اسے تحفے میں دی تھی۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری کار جیسی ہے، اس لیے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، اور یوں تناشی قربانی کا بکرا بن گیا۔ تمہیں اس کی لاش ٹکڑوں کی صورت میں ملی۔ واماشو نے دراز کھول کر ممبا پستول نکالا اور اس کی نال کا رخ مناتسی کی طرف کرتے ہوئے بولا، میں نے اس کمپنی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تم نہیں جانتی کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنا پڑی۔ تمہیں کیسا محسوس ہوگا اگر ساری عمر کی کمائی خاک میں ملتی نظر آ رہی ہو؟ کیا تم اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کرو گی، خواہ اس کے لیے اپنے ہی بیٹے کا قتل کیوں نہ کرنا پڑے؟ ہاں، تاکہ میرا کاروبار سلامت رہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جان پائے گا کیونکہ انہیں بتانے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گی۔ تو تمہارا یہ منصوبہ تھا کہ قتل کر کے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے۔ ممکن ہے فائر کی آواز گارڈ تک پہنچ جائے، لیکن تم پیسے سے اس کا منہ بند کر دو گے اور اسے آمادہ کر لو گے کہ وہ بقیہ سٹاف کے آنے سے پہلے میری لاش کو ٹھکانے لگانے میں تمہاری مدد کرے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا، لیکن کیا تم مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک سگریٹ پینے کی اجازت دو گے؟ وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنی خواہش پوری کر لو، لیکن کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ مناتسی نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا، اس نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور فوراً ہی باہر نکال لیا، لیکن اس نے بہت سستی دکھائی تھی۔
واما شو کے پاس فوجی تجربہ تھا۔ وہ بوڑھا ضرور ہو گیا تھا لیکن اس کی نظر بہت تیز تھی۔ اس نے فوراً ہی ٹریگر دبا دیا۔ کلک کی آواز ابھری۔ اس نے دوبارہ ٹریگر دبا دیا اور ایک اور کلک ہوئی۔ سراغ رساں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اس میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ سلگایا اور ایک کش لے کر کہکہے لگانے لگی۔ عین اسی وقت سپرنٹینڈنٹ گوشی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، رہوڈیشیا کے بنے ہوئے یہ پستول ناقابل اعتبار ہیں، اسی وجہ سے صرف 200 ہی بنائے جا سکے، لیکن شاید تمہارا پستول چل جاتا اگر اس میں گولیاں ہوتیں جو میں پہلے ہی نکال چکا تھا۔ واما شو نے آہستہ سے پستول میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے الماری سے وسکی کی بوتل نکال کر 2 گلاس بنائے اور ایک واما شو کو دیتے ہوئے بولا، پہلے تم نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، اس کے بعد زمبابوے کی پولیس آفیسر کو مارنے کی کوشش کی۔ جنگ تو ختم ہو چکی ہے لیکن لگتا ہے کہ تم ابھی تک یہ جنگ لڑ رہے ہو۔ گوشی نے افسردگی سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ میری بہترین آفیسر ہے، شاید دوسرا کوئی افسر یہ کیس کبھی حل نہ کر پاتا۔ اب تمہیں موت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن تمہارا دوست ہونے کے ناطے میں ایک موقع دے سکتا ہوں۔ سراغ رساں مناتسی نے اپنے ہینڈ بیگ سے 9mm کا پستول نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور اس کا دھواں چھت کی جانب چھوڑ دیا۔ گوشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ پھر اس نے باہر سے دروازہ مقفل کر دیا۔ وہ دونوں احاطے میں موجود مشینری کے پاس سے گزرتے ہوئے گیٹ تک پہنچے۔ سپرنٹینڈنٹ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ سخت نظر آ رہا تھا۔ مناتسی اس سے 1 یا 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ تم یہ بات اس وقت بھی جانتے تھے کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے جب وہ پہلی بار تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ بولی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہمیں حقائق جاننے کے لیے پادری کے پاس چلنا چاہیے تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ مناتسی نے کہا، نہیں، ہم اسے نہیں چھیڑ سکتے۔ وہ بہت بارسوخ شخص ہے اور کئی سیاستدان اس کے دوست ہیں۔ ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس ملک میں ہم وہی جنگ لڑ سکتے ہیں جو جیت سکتے ہیں۔ جنگل میں اسی کا راج ہوتا ہے جو طاقتور ہو۔ ہم اس سے بہتر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے دوست کی عزت رہ جائے گی جب کل کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوگی کہ اس نے اپنے بیٹے کے غم میں خودکشی کر لی۔ سمجھ لو کہ تم نے یہ کیس حل نہیں کیا۔ اس سے تمہارا ریکارڈ تو خراب ہوگا لیکن تم ایک بڑی مصیبت سے بچ جاؤ گی۔ گھر جا کر آرام کرو اور کل صبح نئے کیس کی تیاری شروع کر دو۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچے، فائر کی زوردار آواز سنائی دی۔ محافظ پریشان نظر آنے لگا لیکن ڈر کے مارے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ سراغ رساں اور سپرنٹینڈنٹ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ قتل کے کیس کی تحقیقات کرتے تھے۔ خودکشی کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا اور حرارے میں ایک نئی صبح انگڑائی لے رہی تھی۔